السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر طارق عباس اوان۔ آج ہم اقبال شناسائی پہ بات کر رہے ہیں۔ پچھلی 3 نشستوں پہ ہم نے 3 بند جو ہیں وہ مکمل کی ہیں، تشریح کے ساتھ، کچھ مشکل الفاظ یا نئے الفاظ کے معنی کے ساتھ۔ آج جو ہے ہم چوتھے بند پہ بات کریں گے اقبال شناسائی میں ان کی شہر آفاق نظم شکوہ کو لے کر، شکوہ پہ۔ اور چوتھا بند کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجیب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر تو پتھر، کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ یہ اقبال نے اس چوتھے بند میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ وہ نقشہ یہ ہے کہ اصل میں جس طرح سے اس کا جو مفہوم، مطلب جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے اس نظم کا، شکوہ، شکوہ تو ہے لیکن مطلب یہ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ کسی کو اپنی حالات کے بارے میں بتایا جائے، تو اب آپ اس کو شکوہ کہیں یا کسی چیز کو بیاں کرنا کہیں، مطلب ایک سچویشن کو نریٹ کرنا کہیں، ایز اے ریپرزینٹیٹیو، ایز اے نمائندہ مسلم امہ کی اور اس دور کے مسلمانوں کی خاص کر کے، تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے عجب تیرے جہاں کا منظر تھا، عجیب تھا منظر۔ کوئی جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پتھروں کو خدا بنایا ہوا تھا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ شجر کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے سوسائٹی جو تھی وہ پوری طرح سے ڈیوائیڈ تھی، مطلب یہ منظر تھا۔ اور ہوا کیا کہ انسان جو ہے اس کی جو نفسیات ہے یا اس میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ جو بھی خدا ہوگا وہ ایسا ہوگا جو جو محسوس، مطلب جس کو ہاتھ لگایا جا سکے، جسے ٹچ کیا جا سکے، مینس جسے ہم کہیں کہ سم تھنگ ٹو بی ٹچڈ، مطلب کوئی ایسی ویزیبل ٹچیبل چیز ہو، سالڈ چیز ہو، کوئی اسپرٹ نہ ہو، مطلب دکھائی دے، جو دکھائی دے، خوگر پیکر محسوس، مطلب وہ پیکر جس کو محسوس کیا جائے، دیکھا جائے، وہ ہے خدا، اور کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی سچویشن میں اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اب جب معاشرے کا حال یہ تھا، لوگوں کی صورتحال یہ تھی، تو کون مانتا، کس کو یقین آتا کہ خدا ایسا بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرح سے کفار کہتے تھے کہ how does it possible that he is everywhere and he cannot be seen anywhere، مطلب وہ طائف میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، دکھائی کہیں نہیں دے رہا۔ تو وہ ہنسی اڑاتے تھے، they make fun of that۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب جب یہ صورتحال تھی، اس نظم میں خوبصورتی یہ ہے، مسدس میں لکھی گئی ہے، 4 لائن کچھ اور بیان کرتی ہیں، پرابلم ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے، 2 میں کنکلوژن ہوتا ہے۔ اب 4 لائنز میں آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یہاں پہ اینڈ ہوا۔ آخری جو 2 لائن ہے، جو ہم پلہ ہے، جس کو ہم کپلٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، مطلب ناؤ ہی سیئنگ دیٹ، آپ کو، یا اللہ آپ کو تو معلوم ہے میرے مالک، کون لیتا تھا آپ کا نام؟ تو بہت کم لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام ہم نے کیا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو اس بند میں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کی صورتحال کیا تھی، ان کے جو خدا ہیں وہ کس طرح کے تھے، اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر۔ سب سے بڑا نقطہ اس بند میں یہ ہے کہ انسان عادی ہو گیا تھا کسی دیکھے ہوئے خدا کو، اسے خدا چاہیے تھا لیکن وہ جو دکھتا ہو۔ اس چیز کو بھی کس نے ریموو کیا؟ تیرے نام کو کس نے بڑھایا؟ قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، ہم نے کیا یہ کام تیرا۔ اب وہ اقبال جو ہے مسلمانوں کی ریکگنیشن چاہتے ہیں اللہ سے، کہ وہ ایکسیپٹنس چاہتے ہیں کہ دیکھ مالک، ہم نے یہ کام تیرے لیے کیے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے اپنا مشکل الفاظ کو، اس میں کوئی ایسے خاص مشکل الفاظ ہے نہیں، تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس نظم کے بند نمبر 5 پہ روشنی ڈالیں گے، اور اس چینل کو دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور یہی وہ سپورٹ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔
اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.